ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد کے ہلچل مچانے والے شہر میں علی نام کا ایک حلیم ماہی گیر رہتا تھا۔ ہر روز علی اپنے جال کو طاقتور دریا میں ڈالتا تھا، اس امید میں کہ وہ اپنے معمولی وجود کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑا سفر پکڑے گا۔ ایک بدقسمت صبح جب وہ ہلکی ہلکی دھاروں سے گزر رہا تھا تو اس کے جال نے غیر معمولی طور پر بھاری چیز کو پھنسا دیا۔ بڑی امید کے ساتھ علی نے اپنا کیچ کھینچ لیا، صرف جھرجھری ہوئی مچھلیوں کے درمیان بسی ہوئی ایک موسمی سینے کو تلاش کرنے کے لیے۔ تجسس میں اضافہ ہوا، علی نے سینہ کھولا اور جو کچھ دریافت کیا اس پر حیرت سے ہانپ گیا۔ اس کی لکڑی کی قید میں ایک خوبصورت عورت کا بے جان جسم پڑا ہے۔ کیا کرنا ہے اس سے پریشان اور بے یقینی کے عالم میں علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تلاش کو زمین کے معزز حکمران ہارون الرشید کے پاس لے جائے، جو عباسی خلیفہ اپنی حکمت اور انصاف کے احساس کے لیے مشہور تھا۔ خلیفہ کو اپنی قیمتی دریافت بیچنے کے بعد علی نے ہارون الرشید کے سینے اور اس کے سنگین مواد کا بغور معائنہ کرتے ہوئے دیکھا۔ عورت کے المناک انجام سے غمگین ہو کر خلیفہ نے اس کی پراسرار موت کے پیچھے کی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا عزم کیا۔ اس نے اپنے قابل اعتماد مشیر جعفر کو بلوایا، جو اپنی تیز عقل اور ہوشیار فیصلے کے لیے جانا جاتا تھا، اور اسے اس حیران کن جرم کو سلجھانے کا کام سونپا۔ جعفر، اس کے ذہن میں سوالات کی دوڑ لگی ہوئی، اس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا، مقتول خاتون کو انصاف دلانے کا عزم کیا۔ غمزدہ شوہر اور غمزدہ باپ دونوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا، ہر ایک نے اپنے عزیز رشتہ داروں کی زندگی کے المناک انجام کی ذمہ داری قبول کی۔ خلیفہ نے ان کے احوال کو غور سے سنا، لیکن اس نے اپنے آپ کو شوہر کی طرف جھکا ہوا پایا، جس کا خیال تھا کہ اس کی بیوی بے وفا ہے۔ شوہر کی بے گناہی پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہوئے ہارون الرشید نے اپنی جبلت کی تائید کے لیے مزید ثبوت مانگے۔ تبھی اسے ایک عجیب و غریب تفصیل یاد آئی، جس کا ذکر شوہر نے اپنی گواہی کے دوران کیا تھا۔ اپنی بیمار بیوی کو سکون پہنچانے کی مایوس کن کوشش میں شوہر نے 3 منفرد سیب خریدے تھے، جو اپنے شاندار ذائقے اور شفا بخش خصوصیات کے لیے مشہور تھے۔ اس نئے سرے سے کارفرما جعفر نے ان الگ الگ سیبوں کی ہلکی سی سرگوشیوں کے بعد پورے شہر میں ایک مشکل سفر کا آغاز کیا۔ اس کی جستجو اسے حسن نامی ایک معمولی غلام کے پاس لے گئی، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس زیر بحث سیبوں میں سے ایک ہے۔ حسن، اس کے قبضے میں ہونے والے مضمرات سے بے خبر، اس نے انکشاف کیا کہ اس کی گرل فرینڈ نے اسے اپنے پیار کی علامت کے طور پر سیب تحفے میں دیا تھا۔ اس انکشاف کا علم ہوتے ہی شوہر کے دل کو غصہ آ گیا۔ دیوانہ وار غصے میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو بے وفا مانتے ہوئے اس کا سامنا کیا۔ بے قابو غصے کے ایک لمحے میں شوہر نے ایسا فعل کر ڈالا کہ اسے ہمیشہ کے لیے پچھتائے گا۔ جیسے ہی جعفر نے واقعات کے سلسلے کو جوڑ دیا، اس نے ایک حیرت انگیز تعلق دریافت کیا۔ وہ غلام جس نے نادانستہ طور پر انصاف کی تلاش میں تمام افراتفری مچا دی تھی، وہ جعفر کے اپنے قابل اعتماد بندوں میں سے ایک نکلا۔ جرم اور پچھتاوے سے مغلوب ہو کر جعفر نے خلیفہ کے پاس اپنے غلام کی طرف سے رحم کی درخواست کی۔ جعفر کے حقیقی پچھتاوے کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہوئے ہارون الرشید نے، جو اپنے احسان کے لیے مشہور تھے، معافی کی درخواست منظور کی۔ اگرچہ اس سانحہ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن خلیفہ نے جعفر کے دل پر گہرے دکھ اور ندامت کو پہچان لیا۔ اور یوں 3 ایپلز کی کہانی کا اختتام اعتماد کی نزاکت، بے قابو غصے کے نتائج اور معافی کی طاقت کے بارے میں ایک گہرے سبق کے ساتھ ہوا۔ مردہ عورت کی یاد ان لوگوں کے دلوں میں نقش رہی جنہوں نے انصاف کے خواہاں تھے، ہمیشہ کے لیے انہیں درد اور ہنگاموں سے بھری دنیا میں ہمدردی اور افہام و تفہیم کی اہمیت کو یاد دلایا۔